میت دفن کرنے اور اس کے اہل و عیال کے ساتھ تعزیت کا طریقہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میرے والد صاحب اس موسم حج میں فوت ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں عادت ہے کہ لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد سب لوگ فاتحہ پڑھنے اور میت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ میں نے اس کا انکار کرتے ہوئے اس سے دور رہنے کی بہت کوشش کی ہے۔ اب میرے کچھ سوالات ہیں۔ تعزیت کے وقت کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ میت اٹھاتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ قبر میں میت رکھتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ کیا قبر پر بطور علامت نام کا کتبہ لگانا ممکن ہے؟ دفن کرنے کے بعد کون سی دعا کی جاتی ہے؟ فوت شدہ شخص کی قبر پر پانی رکھنے والی بات کہاں تک صحیح ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، جنازہ اٹھانا اور اس کے ساتھ چلنا واجب ہے اور یہ مسلمانوں پر میت کا حق ہے۔ ایسا کرنے والے کے لیے شریعت مطہرہ نے اجر و ثواب بھی مقرر کیا ہے اور فضیلت بھی رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی جنازہ کے ساتھ اس کے گھر سے شامل ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے جو کوئی کسی مسلمان کے جنازہ میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے شامل ہوتا ہے اور نماز جنازہ تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اسے 1 قرات، اور جو شخص اسے دفنانے تک اس کے ساتھ رہتا ہے اسے 2 قرات ثواب حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 قرات کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 عظیم اور بڑے پہاڑوں جتنا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1240۔ اور جنازے کے ساتھ ایسی اشیاء لے کر جانا جائز نہیں جو خلاف شریعت ہوں۔ ان اشیاء میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں: بلند آواز سے آہ و بکا کرنا اور جنازے کے ساتھ خوشبو والی دھونی لے جانا، جنازے کے آگے آگے بلند آواز سے ذکر کرنا کیونکہ یہ بدعت ہے، اور اس لیے بھی کہ قیس بن عباد رحمہ اللہ کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جنازہ کے پاس آواز بلند کرنا ناپسند کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ ایسا کرنے میں نصارہ کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ دوم، دفن کرنا۔ مسلمان شخص کو کافر کے ساتھ اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا، اور مسلمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو قبر کے پچھلے حصے سے داخل کیا جائے اور میت کو اس کی قبر میں دائیں کروٹ پر رکھا جائے اور میت کا چہرہ قبلہ رخ کیا جائے، اور لحد میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھی جائے: بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا ملت پر۔ اس سے ترمذی نے کتاب الجنائز حدیث نمبر 967 میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابو داود حدیث نمبر 836 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اور قبر کے پاس کھڑے لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ لحد بند کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی بھر کر قبر پر پھینکیں، اور دفن سے فارغ ہونے کے بعد کچھ امور کرنے مسنون ہیں۔ قبر نہ تو زمین کے برابر رکھیں اور نہ ہی زیادہ اونچی رکھیں، بلکہ صرف زمین سے 1 بالشت اونچی رکھیں تاکہ قبر کی تمیز ہو سکے اور خیال رکھا جا سکے اور اس کی توہین نہ ہو سکے۔ اور قبر پر پتھر وغیرہ کی علامت رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ وہاں اس کے عزیز و اقارب کے فوت ہونے کی صورت میں وہیں دفن کیے جا سکیں۔ اور مٹی اور گرد و غبار کو اڑنے سے روکنے کے لیے پانی چھڑکا جا سکتا ہے، اور میت کو تلقین نہ کی جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر تلقین کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس کی ثابت قدمی اور اس کے لیے دعائے استغفار کرنی چاہیے، اور حاضرین کو بھی اس کا حکم دیا جائے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے: اپنے بھائی کے لیے دعائے استغفار اور اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ سنن ابی داود الجنائز حدیث نمبر 2804، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابو داود حدیث نمبر 2758 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ قبر کے پاس قرآن مجید میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اور نہ ہی ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا ہے۔
اور اسی طرح قبروں پر تعمیر کرنا اور اسے پختہ کرنا اور اس پر لکھنا اور کتبہ لگانا بھی حرام ہے۔ اس کی دلیل جابر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پختہ کرنے اور اس پر بیٹھنے اور اس پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1610، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے اور ان پر لکھنے اور انہیں روندنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد الجنائز حدیث نمبر 3226، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2763 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سوم، میت کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت کرنا مشروع ہے، اور تعزیت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ جس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میت کے گھر والوں کے لیے اس میں تسلی اور سکون کا سامان ہو، اور ان کے غم کو ہلکا کیا جا سکتا ہو، اور انہیں صبر کی تلقین کی جائے، اور ان کے ساتھ اس طرح تعزیت کی جائے جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اگر تو انہیں دعائیں یاد ہوں تو ٹھیک، وگرنہ ایسی کلام کے ساتھ تعزیت کی جائے جو غرض و غایت کو پورا کرے اور شریعت کے مخالف نہ ہو۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وارد ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، بلا شبہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ اسی کا تھا، اور جو اس نے دیا ہے وہ اسی کا ہے، اور ہر چیز اس کے پاس مقررہ وقت کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو صبر کرنا چاہیے اور اجر و ثواب کی نیت رکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1204۔ اور دو معاملوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تعزیت کے لیے اجتماع کرنا، اگرچہ لوگ اس کی عادت بنا لیں۔ میت کے گھر والوں کا تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا۔ سنت تو یہ ہے کہ میت کے اقربا اور رشتہ دار میت کے اہل و عیال کے لیے کھانا تیار کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 10373۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔